اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد ولعنة الله من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فارفه صلوات پڑھے محمد اس رسول نے ارشاد فرمایا جسے معبود حقیقی نے قرآن مجید میں الگ الگ القاب سے پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی کملی والا کہا، کبھی چادر والا کہا۔ یہ وہ نبی ہے جسے معراج پہ بلایا، اور جب میرا نبی معراج پہ پہنچا، نالین اتارنا چاہی، اللہ کی آواز آئی، میرے نبی ایسے ہی آؤ، میرے حبیب ہو، میرے نبی ہو، میرے پیغمبر ہو، ایسے ہی آؤ۔ دیکھیے گا فرش اعلیٰ کی عظمت، سنیے گا فرش اعلیٰ کیا ہے۔ جب میرا نبی معراج پہ پہنچنے کے بعد خداوند کی آواز آئی، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے کملی والے، ایسے ہی آؤ۔ عیسیٰ نہیں ہو جو نالین اتروا دے تو دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھیے گا جہاں پر میرا نبی نالین پہن کے جائے وہ عرش ہے، جہاں نالین اتار کے آئے وہ فرش آیت اللہ سید حسن نصر اللہ سے کسی نے کہا، پیچھے کا لشکر آپ کا دشمن، آگے کا لشکر آپ کا دشمن، دائیں کا لشکر آپ کا دشمن، بائیں کا لشکر آپ کا دشمن، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ سید حسن نصر اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ ڈر نہیں لگتا؟ سن، اگر ہم لشکر کے ماننے والے ہوتے تو ڈر جاتے، اگر ہم لشکر کے ماننے والے ہوتے تو ڈر جاتے۔ سن، ہم لشکر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ ہم لشکر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، جب دیکھیے گا کوفہ ہے، ایک دکان ہے، دو لوگ کھڑے ہیں، ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، دوسرے کا نام ہے میثم۔ استاد کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا دو کھڑے ہیں، ایک کا نام ہے حبیب، ایک کا نام ہے میثم۔ میثم نے کہا، حبیب کربلا کا میدان ہوگا، تپتا ہوا سیرا ہوگا، صحرا ہوگا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، میثم یہی کوفہ ہوگا، وقت کا بادشاہ تمہیں گرفتار کرے گا، تم اپنی زبان مبارک سے مدح علی کرو گے، تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ میثم نے کہا یا ابن مظاہر، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ حبیب نے کہا، میثم تمہیں کہاں سے ملا؟ ایک مرتبہ حبیب
علی یا علی. اس کنویں میں سمانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ تمام لوگوں نے کہا میثم بہلول اتنا چھوٹا سا کوزہ اتنا بڑا سمندر اتنا چھوٹا سا کوزہ اتنا بڑا سمندر کا بیوقوفو میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اتنی سی چھوٹی دیکھے گا جب اتنے بڑے اتنے چھوٹے سے کوزے میں اتنا بڑا سمندر نہیں سما سکتا تو اتنی سی چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی اتنی سی چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے سما سکتا ہے. عزیزان محترم جناب بہلول راستے کے کنارے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. ایک بادشاہ کی سواری گزری. اس کی بیوی نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. اس بادشاہ نے کہا کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کتنے درہم میں خرید کتنے درہم میں دو گے؟ کہا 1 درہم. خرید لیا. بہلول نے گھر بیچ دیا. اب جملوں کو بدل کر یوں کہوں گھر خرید بھی لیا گھر بیچ بھی دیا بہلول نے جنت میں گھر بنوا بھی دیا. بہلول نے جنت میں گھر بنوا بھی دیا. اب یہ پہنچے محل میں. رات کو سو گئے. کیا دیکھا خواب میں؟ ایک بہت خوبصورت محل ہے. اب جانا چاہتے ہیں. جیسے ہی محل کے قریب پہنچے آواز آئی اسٹاپ دیئر ٹھہر جاؤ. کہا میری بیوی کا ہی تو ہے میری زوجہ کا ہی تو ہے. کہا نادان یہ رشتے دنیا کے ہوا کرتے ہیں یہاں کے نہیں ہوا کرتے. اگلے دن پھر سواری گزری. بہلول نے پھر گھر بنایا. اس نے کہا بیچو گے؟ کہا جی بیچیں گے. کہا کتنے درہم میں؟ کہا پوری سلطنت. پوری سلطنت. کہا کل تو 1 درہم میں دے دیا. ایک مرتبہ بہلول نے کہا اس کا ایمان غیب پر تھا. اس کا ایمان غیب پر تھا. وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. عزیزان محترم یہ ہے اہل بیت کی بات پڑھیں محمد مولا. عزیزان گرامی جب میرا نبی معراج پہ پہنچا پہنچنے کے بعد جب پہنچے اور وہاں سے واپس آئے تو سب نے پوچھا نان یا نبی اللہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کہا کوثر دیکھا سلسبیل دیکھا جنت دیکھی نہریں دیکھی شہد کی نہریں دیکھی حوریں دیکھی غلمان دیکھے. ایک مرتبہ سب لوگ چلے گئے. سلمان محمدی آئے. آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ کیا دیکھا؟ کہا حوریں دیکھی کہا غلمان دیکھے کہا غلمان دیکھے کہا جنت دیکھی کہا جنت دیکھی. کہا یا نبی اللہ یہ تو سب سنا ہوا ہے کچھ نیا بتائیے. کہا سلمان میں نے دوزخ کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. یا علی اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اب سلمان چلے اور میرے نبی نے کہا سلمان یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ کسی کو بتانا نہیں. کہا ٹھیک ہے. اب سلمان چلے دل میں محبت علی لیے ہوئے ایک صحرا میں پہنچنے کے بعد ایک کنواں دیکھا. ویران کنواں ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے. ایک مرتبہ اس کے اندر منہ ڈالا. منہ کو کہا اے کنویں میں تجھے بتا رہا ہوں میں تجھے سمجھا رہا ہوں میں تجھے پڑھا رہا ہوں. سن اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو
اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ایک مرتبہ سلمان محمدی وہاں سے گزر گیا، گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سلمان محمدی وہاں سے گزر گیا، گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سلمان چلے گئے، چلنے کے بعد اس درخت سے، اس کنویں سے ایک درخت نمودار ہوا، اس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا تھا اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ پتے مدینے میں جا کر گرے، تمام گھروں میں مدینے کے گرے، سب نے پتوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد نبی کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ یہ کیا لکھا ہے، یا نبی اللہ یہ کیا لکھا ہے۔ مرتبہ میرے نبی نے سلمان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا سلمان تم نے کسے یہ بات بتائی، تم نے کسے یہ بات بتائی؟ کہا یا نبی اللہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں صحرا سے گزرا ہوا جا رہا تھا، میں نے کنویں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے اندر منہ ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ کہا اچھا اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا تو ہم مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ بھائی جب اتنا چھوٹا ہوا علی کے فضائل نہ دے سکا تو یہ 2 رکعت کا ملا، یہ 2 رکعت کا ملا علی کے فضائل کیسے سہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد یہ 2 رکعت کا ملا علی کے فضائل کیسے سہ سکتا ہے؟ عزیزان محترم دیکھیے گا، میرے امام سے کسی نے سوال کیا، کہا آپ کی جدہ افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم؟ کہا ہماری جدہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مولا آپ کی جدہ کا نام تو قرآن میں آیا نہیں، جملہ سنو۔ امام نے ایک جواب دیا، کہا سن بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام نہیں لیا کرتے، شہزادیوں کے نام بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام لیا کرتے ہیں، شہزادیوں کے نام نہیں لیا کرتے۔ کہا مولا مریم کے لیے سورہ آیا؟ کہا اچھا۔ ایک مرتبہ کہا مولا مریم کے لیے سورہ آیا؟ کہا ہمارے لیے پورا قرآن آ گیا، ہمارے لیے پورا قرآن آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ شاعر کہتا ہے، فارسی کا شاعر ہے، مریم یک نسبت عظیم زہرا سے نسبت عظیم۔ مریم کے پاس عزت کے لیے صرف ایک نسبت تھی، وہ کیا تھی؟ عیسیٰ کی ماں۔ اور زہرا کے پاس 3 نسبتیں، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں۔ محمد کا، مریم کا ایک بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 بیٹا معصوم۔ جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، سیدہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، رابعہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی فاطمہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ وقت نماز کا ہوگا، وقت نماز کا ہوگا، میرا امام کہے گا مریم کے بیٹے مصلی پہ آ، مریم کے بیٹے مصلی پہ آ۔
किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पड़ सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौला एक दरिया के किनारे से गुजर रहा है। जब दरिया के किनारे से गुजरे तो तमाम मछलियों ने निकल कर अली को सलाम किया, मगर कुछ मछलियों ने अली को सलाम नहीं किया। सहाबा ने पूछ लिया, या नबी अल्लाह, आपको तमाम मछलियों ने सलाम नहीं किया। अली मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, जिनका गोश्त हलाल था उन्होंने, जुमला संभालो, जिनका गोश्त हलाल था उन्होंने अली को सलाम किया, जिनका गोश्त हराम था उन्होंने अली को सलाम नहीं किया। इसका मतलब पता चला कि अली से हरामी मोहब्बत नहीं किया करते, हलाली किया करते हैं। नारे हैदरी, नारे सलवान, अली से मोहब्बत हरामी नहीं करता, हलाली करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मोहब्बत की बात आई गई है तो मिसाल दे दूं। अज़ीज़ान मोहतरम, मीसम अली के पास बैठे हुए हैं। मीसम से अली ने कहा, मीसम तुम्हारी जबान को काटा जाएगा। कमौला क्यों? हमारी मोहब्बत में। कमौला फिर तो जिंदगी का मजा कुछ हो। का मीसम, ये छोटा सा दरख्त देख रहे हो, एक दिन ये जवान हो जाएगा और इस पर तुम्हें सूली दी जाएगी। मीसम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद का मौला फिर तो जिंदगी का मजा कुछ और ही होगा। एक मर्तबा मीसम ने पानी देना उस दरख्त को शुरू किया। एक दौर आया बादशाह का, वो दरख्त जवान हो गया। जब दरख्त जवान हुआ, मीसम को तलब किया गया, कहा मीसम की जबान काट दो। एक मर्तबा मीसम ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे मौला का कौल सच हो जाएगा, आज मेरे मौला की बात सच हो जाएगी, आज मेरी मौला की बात सच हो जाएगी। एक मर्तबा बादशाह चलकर कहता है, हम तेरी जबान नहीं काटेंगे, हम तेरे कौल को छुड़वा देंगे। एक मर्तबा मीसम को सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, जब मीसम को सूली पर चढ़ा दिया गया, मीसम जबान से मदह अली करते रहे, जिक्र अली करते रहे। मीसम ने कहा, अली नून वल कलम, अली दीन का आलम, अली खाता है जुल्म सितम, अली है अली कब्र सलीम, अली बाबे नसीम, अली शमीम, अली इस्लाम का तन, अली जमाले हसन, अली ताजदार हलवा, अली सईदुल वलद, अली चिड़ियों की चहक, अली फूलों की महक, अली इल्म कदर, अली शेर हरफर, अली यदुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह। मीसम ने कहा, हम उस अली के मानने वाले हैं जो अर्शे मुनीर पे पहुंचा तो मौला बना, मिंबरे गदीर पे आया तो मौला, मिंबरे गदीर पे आया तो मौला बना, मौला बना। अब एक मर्तबा मीसम की जबान को काट दिया गया। मीसम मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा, देख किसी में हिम्मत नहीं है जो अली के कौल को रोक सके। जो बात अली कह देता है वो हो जाती है। जब मीसम की जबान को काट दिया गया और मीसम को सूली पर चढ़ा दिया गया, तो मीसम क्या कहते हैं? मीसम समाप्त करिएगा, किसी का दौर कभी हम पे चल नहीं सकता, किसी का दौर कभी हम पे चल नहीं सकता, ज़माना दिल को हमारे बदल नहीं सकता, किसी का दौर कभी हम पे चल नहीं सकता, ज़माना दिल को हमारे बदल नहीं सकता। और मेरी जबान कटेगी कहाई भी समझ, मेरी जबान कटेगी कहाई भी समझे। मेरे इमाम का कहना तो टल नहीं सकता, या मेरे इमाम का कहना तो टल नहीं सकता। फिर शायर इसी के हवाले से आगे बंद कहता है, कटी जबान तो निकला कुछ और भी लहजा, कटी जबान तो निकला
لیے خواجہ نے کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دیپناست حسین. یزید نے بیعت طلب کی ولید کے ذریعے. ولید مدینے کا گورنر بلایا گیا. بنی ہاشم کا خاندان ساتھ ساتھ ہے. جو بنی ہاشم کی شیر ہے وہ امام کے ساتھ ہے. امام دربار میں پہنچے. پہنچنے کے بعد تمام بنی ہاشم کے جوان باہر کھڑے. کہا کہ یزید کا حق ہے کہ بیعت کر لو یزید کی. امام نے ایک جملہ کہا مثلو لا یبالو مثلی. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزان محترم امام نے کیا جملہ کہا؟ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو بابا پتا چلا کہ یزید جیسے بھی ہے حسین جیسے بھی ہے یزید جیسے بھی ہے حسین جیسے بھی ہے. عزیزان محترم ہم سے پوچھا گیا کہ یزید جیسا کون؟ ہم نے کتاب کو کھولا. کھولنے کے بعد ہم نے جگہ جگہ پوسٹر لگوائے. لگوانے کے بعد کا یزید کا ایک پوسٹر بنایا گیا. بنانے کے بعد جگہ جگہ بخارا سادات میں لگوا دیے گئے. کسی نے ہم سے آنے کے بعد کہا مولانا سورت سے نہیں ملے گا سیرت سے ملے گا. مولانا سورت سے نہیں ملے گا سیرت سے ملے گا. کا کیا مطلب؟ ہم نے کتاب کھولا یزید کا کردار پڑھنا شروع کیا ڈھونڈنا شروع کیا. بابا یزید 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 لوگ ہیں یزید. ہم نے پڑھا کہ یزید شراب پیتا تھا. یزید شراب پیتا تھا. اب جو بھی شراب پیتا ہوا نظر آئے سمجھ لو کہ وقت کا یزید ہے. وقت کا یزید ہے. اب ہم نے آگے پڑھا یزید 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 جو آ گیا. یزید جوا کھیلتا تھا. یزید جوا کھیلتا تھا. اب جو بھی جوا کھیلتا ہوا ملے سمجھ لو کہ وقت کا یزید ہے. وقت کا یزید ہے. خود نکالو تو ہم خود نکالے. آیت نے کہا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو وآتوا الزکاۃ رضی اللہ. اب میں علیہ السلام بتاؤں گا. علیہ السلام کدھر کہتے ہیں؟ جن کے انتظار میں آیتیں آئے. اگر یہ جنگ کرے تو آیت آئے. یہ زکات دے تو آیت آئے. یہ جہاد کرے تو آیت ہے. یہ مجاہدے میں جائے تو آیت آئے. یہ گھومنے آئے تو آیت آئے. یہ غدیر میں آئے تو آیت آئے. یہ ہے علیہ السلام. عزیزان محترم تو مجھے جملہ کہنے کا پورا حق ہے. آج کے بعد اہل بیت کو کبھی رضی اللہ نہیں کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہے. اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے انتظار میں آیتیں رہے. اسے علیہ السلام کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. میں نے حدیث پڑھی تھی ہاذا حسین فارغ. ہاذا یہ حسین ہے فارغ اسے پہچان لو. نبی اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. عزیزان گرامی جب خطبہ دے رہے ہیں تو ایک مرتبہ حسین مسجد میں داخل ہوئے اور امام کا پیر ابا کے دامن میں پھنسا اور امام گر گئے. عزیزان محترم ایک مرتبہ رسول نے مسند کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد
کہ حسین کو اٹھا لاؤ، حسین کو اٹھا لاؤ، حسین کو اٹھا لاؤ. جملہ سنیں گے کیا کیا؟ حسین کو اٹھا لاؤ، حسین کو اٹھا لاؤ. ایک مرتبہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھو نبی نبوت میں اور امامت کو، نبوت کو اور امامت کو، جب امامت گرتی ہے تو جب امامت گرتی ہے تو بڑھ کر نبوت سہارا دیتی ہے، اور جب نبوت گرتی ہے تو بڑھ کر امامت سہارا، بڑھ کر امامت سہارا دیتی ہے. نبی نے حسین کو اس طریقے سے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا ہاذا حسین ہو فارغ ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو. علی رامی میں کہوں گا جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا عباس بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا عباس بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا اکبر بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا قاسم بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا جون بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا قاسم بنا، جس نے حسین کو وراثت کر لی وہ اپنے وقت کا اندر بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا حبیب ملائم بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا حر بنا، جس نے حسین کو پہچان لیا وہ اپنے وقت کا حر کا بیٹا بنا. علی گرامی مگر جس نے بھی حسین کو نہیں پہچانا وہ اپنے وقت کا یتیم بنا. جس نے بھی حسین کو نہیں پہچانا وہ اپنے وقت کا یتیم بنا. علی گرامی رسول اللہ کے ایک شانے پر، رسول کے ایک شانے پر امام حسین بیٹھے ہوئے. جب حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو منظر یہ ہے، ایک مرتبہ علی گرامی حضرت علی آئے. آنے کے بعد امام حسین نے حضرت علی سے کہا بابا آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا میری فضیلت زیادہ ہے؟ ایک مرتبہ کہا بیٹا پہلے آپ اپنی فضیلت بیان کرو. امام نے کہا بیٹا آپ اپنی پہلے فضیلت بیان کرو. امام حسین نے کہا بابا آپ بیان کیجیے. کہا ٹھیک ہے. کہا میں ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، سر اللہ میرے لیے آیت آئی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو صرف میرا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ، میرا چہرہ وجہ اللہ، میری آنکھیں عین اللہ، میری زبان لسان اللہ، میرا سینہ صدر اللہ. اللہ نے محترم میرا مولا اپنی تمام فضیلت بیان کر چکا. کہا حسین تم اپنی فضیلت بیان. کہا بابا میرا بابا خاتم المرسلین، میرا بابا وسیع رسول، میری ماں جنت کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، میرا بابا انبیاء کا سردار. کہا بابا سنا ہماری فضیلت کیا ہے؟ کہا میری ماں پنجے تلی، میرا بھائی پنجے تلی، میرا نانا پنجے تلی، میرا بابا پنجے تلی، میرا بابا پنجے تلی. علی گرامی یہ ہے امام حسین کی فضیلت. صلوات پڑھیں محمد یہ ہے حسین کی فضیلت. علی گرامی ایک جملہ اور آپ کی رحمت تمام. آج سے پہلے آپ نے کبھی میڈیا کا نام سنا تھا؟ 500 آج سے کبھی 500 برس پہلے آپ نے میڈیا کا نام سنا تھا؟ کہا نہیں. 300 برس پہلے کبھی میڈیا کا نام سنا تھا؟ کہا نہیں. کہا جب دنیا کبھی میڈیا کے نام سے واقف بھی نہ تھی تو کربلا کے بعد
حسین سے چڑ کرتی ہے، چلتی ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مجلس حسین سے چڑ کیوں ہے؟ آؤ مجلس میں ہم تمہیں بتائیں ہمارے یہاں مجلس حسین میں بیان کیا ہوتا ہے، کیا بیان ہوتا ہے۔ ہم نے کہا توحید کا ذکر مجلس میں، نماز کا ذکر مجلس میں، روزے کا ذکر مجلس میں، قیامت کا ذکر مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، انبیاء کا ذکر مجلس میں، آدم کا ذکر مجلس میں، نوح کا ذکر مجلس میں، شیش کا ذکر مجلس میں۔ جاؤ آج کے بعد سے جاؤ جملہ یہ یاد رکھنا، اگر کوئی تم سے کہے کہ ہمیں مجلس سے چڑھ، ہمیں مجلس سے بہن، ہمیں مجلس سے دشمنی، تو جملہ یاد رکھنا آج کے بعد تنہا مجلس کا دشمن نہیں ہے، بلکہ نماز کا دشمن وہ ہے، روزے کا دشمن وہ ہے، زکات کا دشمن وہ ہے، حج کا دشمن وہ ہے، قیامت کا دشمن وہ ہے، انبیاء کا دشمن وہ ہے، آدم کا دشمن وہ ہے، انبیاء کا دشمن وہ ہے، آدم کا دشمن وہ ہے، نوح کا دشمن وہ ہے، رسول کا دشمن وہ ہے، رسول کا دشمن وہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ عزیزانو، کربلا وہ مقام ہے، آج کی شب وہ شب ہے۔ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میرے لال کل تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ یہ وہ رات ہے جس رات امام سوئے نہیں، خیموں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ام رباب علی اصغر سے کہہ رہی ہے میرے لال کل تمہیں اپنے بابا پر وقت کے امام پر قربان ہونا ہے۔ عزیزان محترم، ام لیلا اے میرے لال علی اکبر کل تمہیں بابا پہ قربان ہونا ہے۔ قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہے اے میرے لال قاسم کل تمہیں بابا پہ قربان ہونا ہے۔ جناب زینب اور محمد سے کہتی ہے اے میرے لاڈلو کل تمہیں مامو جان پہ قربان ہونا ہے۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، نماز فجر پڑھی، ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر، جناب زینب ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، امام حسین سے جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں، آپ کی بہنیں خیمے میں میری آواز، میری اذان سنے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میری بہن سغرا مدینے میں میری اذان سنے۔ ایک مرتبہ امام نے اول اذان کو امام جناب علی اکبر کی آواز کو ہوا کے دوست پہ بلند کیا، آواز مدینے میں پہنچی۔ ایک مرتبہ سغرا اکبر کے انتظار میں بیٹھی ہے، اکبر کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ اکبر آ گیا۔ ایک مرتبہ اذان کی آواز سنی، سغرا نے سوچا اکبر آ گیا، لو عزیزو اذان دی، دینے کے بعد وہ وقت بھی آیا۔ ایک مرتبہ تمام انصار و اقربا شہید ہو گئے۔ جب تمام انصار و اقربا شہید ہو گئے نا، ایک مرتبہ اکبر چلنے کے بعد کہا، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا میرے لال اکبر اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جس پھوپھی نے تمہیں 18 برات گریہ کرو دل کھول کر رو لیجیے گا۔ ایک مرتبہ اکبر جناب زینب کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کبھی امام مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب زینب نے کہا میرے لائے اپنی ماں سے اجازت لو۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو اجازت ملنے کے بعد عزادارو ایک مرتبہ اکبر رہوار پر سوار ہوئے۔ عزادارو حسین نے اکبر کو رہوار پر سوار کیا۔ جب اکبر میدان کی طرف چلنے لگے نا، عزادارو قیامت ہو گئی، صاحب اولاد کا مجمع ہے نا، سنو جب اکبر میدان
امام حسین نے قیامت بھرا جملہ کیا جو تاریخ میں موجود ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ بوڑھے باپ کے سینے پر جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. لوگ بتاؤ الخرد علی اکبر میدان میں پہنچنے کے بعد ایسی جنگ کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگ کرتے ہیں, پشتوں پہ پشت لگاتے ہوئے ہیں, کبھی میمنہ کی طرف حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرہ کی طرف, کبھی قلب لشکر کی طرف. اللہ اکبر کی وہ جنگ تاریخ میں موجود ہے. ایک مرتبہ اکبر کے مقابلے پہ ایک نامی پہلوان آ گیا. امام نے کہا کہ اکبر کی ماں سے جا کر کہو کہ اپنے لال کے لیے دعا کرے, تو اس لیے کہ اکبر کے مقابلے پر بہت سبرا, بہت مضبوط, بہت طاقتور پہلوان آ گیا ہے. لوگ ایک مرتبہ جناب ام لیلا نے دعا کی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا دے, مجھے میرے اکبر سے ملا دو. ایک مرتبہ اکبر میدان سے واپس آئے, آنے کے بعد امام کی خدمت میں آئے, آنے کے بعد کہا بابا اگر تو گھوٹ پانی مل جائے تو انہیں بتا دوں کہ بنی ہاشم کے شیر جنگ کس طریقے سے کرتے ہیں. قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ امام پانی تو نہیں ہے میری زبان میں, اپنی زبان کو ڈال. ایک مرتبہ بابا کی زبان میں اکبر نے اپنی زبان کو رکھا, فوراً ہٹا دیا. کہا بابا اپنی زبان میں تو بھی مجھے طاقت ہے, میرے اندر وہی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. بابا آپ کے نام کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ طاقت ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال خدا حافظ. اکبر نے حملہ کیا, حملوں پہ حملے کرتے جاتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کسی شقی نے ایسا وار کیا اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. کسی ظالم نے سلام ابن انس نے اکبر کے سینے میں, تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پرچھی ماری, اکبر سے سنبھلایا گیا. اکبر دین سے زمین پائے, آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے. ایک مرتبہ اندر جانے سنیں گے امام حسین کس طریقے سے بیٹے کے لاشی کے قریب پہنچے ہیں. ایک مرتبہ حسین چلنے کے بعد کہا اے نائلہ علی اکبر تم کہاں ہو, علی اکبر تم کہاں ہو. حسین کہتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ حسین گرے, اکبر کے لاشے کے قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھا, جوان بیٹا ہے, زمین کربلا پر ریڑیاں رگڑ رہا ہے. یہ محرم کی وہ تاریخ ہے, یہ تاریخ جناب علی اکبر کی شہادت سے منسوب ہے. ایک مرتبہ اکبر زمین کربلا پر ریڑیاں لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ سینے پر
गई। तड़पने के बाद हाथ अकाबत जब अकबर तड़प गए, एक मरतबा इमाम ने पूछा मेरे लाल अकबर क्यों तड़प रहे हो? एक मरतबा अकबर ने बाबा के सिर पे हाथ रख के कहा, बाबा तेरे सर की कसम मैं नहीं तड़प रहा, जमीने लड़ रही है। एक मरतबा अकबर के सीने से पर्ची की हड्डी को निकालने के बाद अकबर की रूह जन्नत को परवास कर गई। जब अकबर की रूह जन्नत को परवास कर गई, हाथ लगाओ। एक मरतबा इमाम ने कहा, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, आओ, जवान का लाशा है, पूरे बाप से लौट पाएगा। किसी ने हाथों को पकड़ा, किसी ने पाँव को पकड़ा, किसी ने कमर के नीचे हाथ लगाया। अब अकबर का लाशा खेमे में पहुंचा। पहुंचने के बाद हाथ लगाओ। तमाम बीवियों ने अकबर का मातम किया, मगर एक बीवी नजर नहीं आती, उन्हें लहरा नजर नहीं आती। हाथ लगाओ। एक मरतबा को जनाब ज़ैनब खेमे में पहुंची। पहुंचने के बाद कहा, उम्मे लैला अकबर का लाशा आ गया, अकबर का लाशा आ गया। हाथ लगाओ, अकबर का लाशा आ गया। एक मरतबा उम्मे लैला कहती है कि जब से मैंने सुना है अकबर शहीद हो गया, मेरी आंखों की नींद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व तलाला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़रीबुल ihसान व बिहक़्क़ि अइम्मतिस सालिहीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहि सलाम। एक फातिहा नज़र कर दे तमाम जितने भी गाँव के मरहूमीन हैं।